فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ قال الحکیم فی القرآن الکریم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم سے بندہ ابو ترابی عبدالہادی واجد ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور آج جس بسیط اور جامع کتاب مستطاب کا انتخاب کیا گیا ہے ریویو، خلاصے اور تلخیص اور تبصرے کے لیے، اس کا نام قصص القرآن ہے، جو آیت اللہ العظمیٰ جناب ناصر مکارم شیرازی دامت ظلہ کی تالیف کردہ تفسیر النمونہ سے ماخوذ ہے، اور اس کے مترجم جناب اقبال حیدر حیدری ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے لیے اور کاشانۂ بصیرت کی صوتی کتب خانے کے لیے خواہر محترم جناب سیمی زوار صاحبہ نے اپنی اثر انگیز آواز اور لہجے میں مذکورہ کتاب کو صدابند فرمایا۔ اصل مدعا کی سمت بڑھنے سے قبل ایک نکتے کی جانب متوجہ کرنا چاہوں گا کہ عزیزان گرامی، کتاب باری فی الحقیقت کتاب ہدایت ہے، نہ کہ اساطیر الاولین۔ پس اس کتاب میں نازل شدہ تمام تر واقعات اور قصص کا ہدف و مقصد حقیقی محض اتنا ہے کہ بنی نوع بشر کے لیے سامان عبرت و ہدایت کو فراہم کیا جائے۔ اب چلیے ریویو کی جانب۔ مذکورہ کتاب بنیادی طور پر 3 اہم ترین اور نمایاں ترین حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا حصہ ان 26 انبیاء ما سبق علیہم السلام کے احوال و قوائف پر مشتمل ہے جن کا نام بنام ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے اور نازل کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا جز ایک مقام پر ان بندگان حق، اولیاء خدا اور عباد الصالحین کے تذکروں پر مشتمل ہے جن کا کسی بھی سبب صف انبیاء میں شامل ہونا پائے ثبوت کو نہیں پہنچ سکا۔ مثلا جناب لقمان، حکیم لقمان علیہ السلام کے پورا سورہ آپ کے نام پر موجود ہے، 31واں سورہ۔ جناب ذوالقرنین کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں بعض اقوام اور بستیاں، مثلا اصحاب الرس، اصحاب الاخدود، قوم سبا وغیرہ۔ اصحاب کہف کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ ان کا تفصیلی واقعہ اس کتاب کے دوسرے حصے میں شامل کیا گیا ہے۔ حصہ سوم بالاخص تاجدار ختم نبوت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کا احاطہ کرتا ہے۔ اب اس مقام پر ٹھہرتے ہوئے ایک نقطہ قابل ذکر ہے۔ چونکہ قرآن مجید قلب اطہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، پس اس کی تمام ہی آیات کی پشت پر اسباب النزول اور شان نزول کے عنوان سے کوئی نہ کوئی واقعہ موجود ہے۔ سو ظاہر ہے کہ ان تمام تر واقعات کا احصاء اس کتاب میں کرنا یہ ممکن نہ تھا۔ پس مؤلف نے آقا کی سیرت اور حیات مبارکہ کے روشن ترین ابواب
اور نمایاں ترین حالات و واقعات کا انتخاب کیا ہے اور اس کتاب میں شامل کیا ہے۔ من باب مثال عرض کروں، سرکار کی غزوات، آقا کی صلح، فتح مکہ، یہاں تک کہ واقعہ غدیر، حتیٰ غزوہ فدق، ان تمام تر واقعات کو آیات مبارکہ قرآنیہ کی روشنی میں مستند و معتبر ترین روایات و اخبار کے ذریعے ان کی تبیین کی گئی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اس کتاب کے اختصاصی اور امتیازی پہلوؤں کو 7 نکات کی صورت میں آپ کی گوش گزار کروں اور خدمت میں عرض کروں۔ اولاً، کتاب ھذا کا منطقی تسلسل، یعنی اب یہاں ایک مثال میں چاہوں کہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں۔ مثلاً جناب آدم علیہ نبینا افضل الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف مراحل کو قرآن مجید کے مختلف سوروں میں بیان کیا گیا ہے۔ بس ان تمام تر واقعات کو سلسلہ وار، ترتیب وار ایک منطقی تسلسل میں نقل کرنا، پیش کرنا، یہ اس کتاب کا خاصہ ہے۔ خلقت آدم، خلافت آدم، فرشتوں کو حکم سجدہ، ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا اور راندہ درگاہ قرار پانا، آدم و حوا کا جنت میں قیام، ابلیس رجیم کا وسوسہ، آدم اور حوا کا جنت سے نکالا جانا، اور وہ تمام تر واقعات بالترتیب شامل کیے گئے۔ یہ اس کتاب کا منطقی تسلسل ہے۔ دوم، اس کتاب میں واقعات کو بالخصوص ابتدائی 2 حصوں میں واقعات کو فقط اسی قدر نقل کیا گیا ہے جس قدر قرآن کریم میں ان کا بیان نازل کیا گیا اور ان کا ذکر موجود ہے، اور اس باب میں غیر مستند اور غیر ضروری روایات سے کاملاً اعراض برتا گیا ہے۔ سوم، واقعات میں مضمر اعتقادی، کلامی و نظریاتی پہلوؤں کی کما حقہ خاطر خواہ اطمینان بخش توضیحات پیش کی گئی ہیں۔ چہارم، بالاخص گزشتہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلق سے موجودہ تحریف شدہ توریت و انجیل کیا بیان کرتی ہیں، ان عبارات کو نقل بھی کیا گیا ہے، اور ان عبارات میں کس طرح ان معصوم کرداروں اور نفوس قدسیہ کے نورانی شخصیات کو مسخ کرنے کی سعی مذموم کی گئی ہے، اس کا پردہ بھی چاک کیا گیا ہے۔ نقطہ پنجم، کتاب میں جا بجا انتہائی مفید حاشیہ آرائی کی گئی ہے اور اہم اور مہم معلومات کا ایک وافر ذخیرہ اور سرمایہ بذریعہ حواشی قارئین تک منتقل کیا گیا ہے۔ نقطہ ششم، خرافات، اسرائیلیات اور موضوعات، یعنی جعل شدہ روایات جو کسی بھی سبب سے اسلامی سرمایہ میں شامل ہو گئی ہیں اور اسلامی سرمایہ کا حصہ قرار پائی ہیں، بربنائے دلیل ان کی تردید کی گئی ہے۔ نقطہ ہفتم، معجزات کے حوالے سے اس اقرار اور اعتراف کے ساتھ کہ معجزہ اپنے ثبوت اور اس بات کے لیے کسی خارجی اور عقلی دلیل کا محتاج نہیں، فقط اور فقط رد شبہات کے طور پر سائنسی تحقیقات اور سائنسی جہات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اس کتاب مستطاب میں۔ الغرض، قصہ مختصر، میں اس کتاب کے تعلق سے اپنی جذبات کی عکاسی یوں کرنا چاہوں گا کہ یوں کہیے کہ
واقعات نورانی و قصص لافانی کی صورت میں معارف قرآنی کی ایک آبشار اور ٹکسال رواں دواں ہے، جس کی روانی، فراوانی اور تسلسل میں انسان بے ساختہ بہتا چلا جاتا ہے، اور جوں جوں کتاب کے صفحات پلٹتے جاتے ہیں دل کی دھڑکنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور تجسس کا مادہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ نہ کر سکنا واقعاً ایک بڑی محرومی ہے، اور محرومی سی محرومی ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے بس آخر کلام میں دو مصرے ہی پردہ ذہن پر نمودار ہو رہے ہیں، بس عرض کرتا ہوں اور گفتگو تمام کرتا ہوں۔ نقش تحریر جدا، جس کا جدا طرز ثبوت، آب تقدیس میں ڈھلتی گئی ہر حرف کی آب، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔